اللهم رب هذه الدعوة الصلاة وبعث مقام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم تعریف ہے رب ذوالجلال کی باعزت ذات مبارک کے لیے درود و سلام سید الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر اللہ رب العزت نے زمانے کے آخر میں بگڑی ہوئی دنیا کی اصلاح کے لیے اور دنیا کی اس غارت گری کے بازار میں امن و سلامتی اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ فیوز و برکات ہیں آپ کی جو منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد انسانیت کو ملی، اور ایک آپ کا وہ فیضان ہے جو آپ کی ولادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور آپ کے روئے مبارک سے، آپ کے رخ انور سے مکے کے لوگ نبوت پر فیض ہونے سے پہلے ہی آپ سے فیضان طلب کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار عطا کیا ہے، اور ہر انسان دنیا میں اپنے اس ارادے اور اختیار کے ساتھ جی رہا ہے، اور دونوں راہیں اللہ نے کھول دی، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اور انسان کو سمجھ بوجھ عطا کر کے، ارادہ و اختیار عطا کر کے آزاد کر دیا کہ لو اپنی فراست سے، اپنی فطرت سلیم سے اور اپنی عقل سے اور اپنے ارادے سے اب تو جس راہ کو چاہتا ہے اختیار کر، اور حجت کے طور پر اللہ نے انسان کے اندر نفس لوامہ کو رکھا۔ وہ کافر کے اندر بھی ہے، مسلمان کے اندر بھی ہے، کہ جب آدمی کوئی شر کا کام کرنے لگتا ہے نا، تو اندر ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ یہ برا کام ہے، نہ کر۔ حتیٰ کہ چور چوری چھپ کے کرتا ہے، زانی زنا چھپ کے کرتا ہے، یہ اس کا چھپنا شر کے وقت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ برا کام ہے۔ اب اس کا اپنا اختیار ہے کہ ضمیر کی آواز کو سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اور اس اختیار کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، اور یہ صلاحیت جانور کے اندر نہیں ہے، حیوان کے اندر نہیں ہے۔ ایک شیر چیر پھاڑ کر دیتا ہے اور بڑے فخر سے، طاقت سے کرتا ہے اور کیے جا رہا ہے، اس کے اندر یہ نفس نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن نبیوں کی ذات عام انسانوں سے پیدائش کے وقت سے ہی جدا ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ مشہور کر دیا گیا نا کچھ لوگ کہ نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، یہ ایک سازش ہے، یہ دور کرنے کی ایک سازش ہے تاکہ کہنے والے کی بات کو کوئی سن نہ سکے۔ نبی کے اندر دو ذاتیں ہوتی ہیں، ایک بحیثیت انسان کے اور ایک بحیثیت رسول کے، دو چیزیں ہوتی ہیں، اور رسالت کا مقام ذات نبوت میں اور ہوتا ہے، اور مقام ابدیت اور بشریت اور ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو مقام ہے نا، مقام ابدیت اور بشریت نبی کا، وہ بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عام انسان کو آزادی اور اختیار دے دیا، لو بھی کرو، لیکن نبی جب سے پیدا ہوتا ہے نا، تقدیر کے سائے، تقدیر کے سائے، قدرت کا ہاتھ اس شخصیت اور ابد اور بشر پر کچھ لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ شاید مجھے اپنی بات کہنی نہیں آ رہی کہ جو نبی کی ذات ہوتی ہے نا، بحیثیت بندے کے، پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک اس پر عام انسان کے مقابلے میں تقدیر کا سایہ خصوصی ہوتا ہے۔ اللہ کا دست قدرت الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہ سے، گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اور خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی گناہ نہیں کر سکتا پیغمبر، اور خطا سے محفوظ ہوتے ہیں، خطا سے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے جمعے میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی، یاد ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا
اور میرے ساتھ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، میں نے اسے ایک رات کہا کہ آج مکے میں ایک قصہ گوئی کی محفل ہے، تم میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا اور میں سن کر آؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں اترا، جب میں مکے کے بالکل پاس آیا نا تو گانے بجانے کی آواز میرے کان میں پڑی، اور جو ہی پڑی خدا نے میرا کان بند کر دیا، خدا نے میرا کان بند کر دیا، اور میں نے اپنی طبع میں کوئی تھکاوٹ محسوس کی تو میں ایک چٹان سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور یہ رات پچھلے پیر کا وقت تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو آسمان پہ سورج چمک رہا تھا۔ ہے نا تقدیر کے سائے، اللہ کی قدرت دخیل ہوتی ہے، دخل اندازی کرتی ہے پیغمبر کے بچپن میں۔ کیوں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا تو کل کنا اسی نبی نے انسانوں کے سامنے آنا تھا اور انہیں بتانا تھا کہ دنیا میں انسان وقت گزارنے کے لیے نہیں آتا، وقت کو استعمال کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ قصہ گوئی، یہ شاعروں کا کلام، یہ رات کی مجلسیں اور لغو باتیں اور کام سے پیغمبر نے روکنا تھا۔ تو اگر کوئی کل کہہ دیتا کہ اے محمد ابن عبداللہ میں نے بھی تمہیں رات کو قصہ گوئی کی مجلس میں دیکھا تھا، تو پیغمبر کے پاس کیا جواب ہوتا؟ کوئی جواب نہیں نہ تھا۔ تو اللہ کی ذات دخیل ہوتی ہے، وہاں دخل دیتی ہے۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں ہے، یہ عام آدمی کے بارے میں قاعدہ اللہ کیا نہیں ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب حضور ستائے گئے نا، ستائے گئے، آپ اتنے پریشان، الہی میرے اخلاص میں بھی شک نہیں، میری محنت میں بھی، میری کوشش میں بھی شک نہیں ہے، لیکن میری بات آگے نہیں بڑھ رہی، آگے بات بڑھ نہیں رہی، مکے سے مایوس طائف میں جانا پڑ رہا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلے کے لیے یہ آیت اتاری، حوصلے کے، پیغمبر کے حوصلے کے لیے۔ کیا؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب خوش ہو جاؤ کہ انہیں تیری ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تیرے کردار پہ انہیں کوئی حرف نہیں لا سکے، نہ لاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، تیری ذات کو نہیں جھٹلاتے، تیرے کردار کو نہیں جھٹلاتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو میری آیتوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں نا۔ قرآن مجید کی جو آیتیں اتر رہی تھیں ان کے بتوں کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کے خیالات کے بارے میں، ان کے بارے میں جھگڑتی ہیں۔ نبی تو کہتا ہے کل مر کر اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی کرنے والا نہیں؟ یہ تو ان عقائد سے جھگڑتی ہے، تیری ذات سے نہیں جھگڑتے۔ یہ حوصلے کے لیے کہا، اور حضور کی بلندی کردار کے حوالے سے جب یہ آیت آئی تو آپ کو حوصلہ ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پیغمبر کی ذات پہ، اس کے کردار پہ تو کوئی حرف نہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت اس طرح کرتا ہے، اور اس کی ذات سے فیض۔ آپ پیچھے چلے ذرا، یہ میں محبت سے، عقیدت سے، حضور کے پیار میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں واقعہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی نشاندہی کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ اور حضور کی عظمت اور آپ کا مقام کا احساس بیدار ہو۔ آپ جب پیدا ہوئے تو واقعات تو یہ لمبے چوڑے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو شہری لوگوں کا مزاج تھا، مکہ شہر تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے، اور باقی چکے خانہ بدوش لوگ تھے، بدو تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، کوئی تہذیبی زندگی نہیں تھی ان کی۔ مکے کے اندر تو یقیناً وہ ایک چھوٹی سی ریاست تو تھی نا، بازار لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھی،
اور سرداریاں تھی، قبیلہ تھا، ایک قبائل جمع تھے، ایک سرداری نظام وہاں چلتا تھا، بیت اللہ تھا، اس کی رونقیں تھی، دوالہ تھی. تو عرب اپنے بچوں کو خالص عربی زبان سکھانے کے لیے اور کھلی فضاؤں میں پرورش پانے کے لیے تاکہ وہ مضبوط اور گٹھیلے بن جائیں، مکے کے لوگ باہر اپنے بچوں کو بھیجتے، دودھ پلانے والی یا دودھ پلاتے. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. تو آپ جب پیدا ہوئے تو وہ لمبا واقعہ آپ سنتے، حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں. اچھا، میں ویسے پہلے یہ سمجھتا تھا حج پہ جانے سے پہلے، بلکہ طائف جانے سے پہلے ہم نے 2-3 سفر کیے تو ہم طائف، اجازت نہیں تھی اس زمانے میں، اب حج کے موقع پر طائف جانے کی اجازت تھی، ہم گئے طائف. تو میں جب سیرت کو یا تاریخ کو پڑھتا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بنی سعد حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ تھا یہ مکے سے 2-3-4 میل ادھر پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا، یہ میرا ایک تصور تھا. ہم طائف ایک لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہے، وہ 35 میل ہے اور چڑھائی کا سفر ہے. وہاں ہمارا ایک دوست ہمیں لے گیا دور تک، طائف سے آگے 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 سڑک بند ہو گئی. وہ کہنے لگا جی یہاں سے نیچے، مثلا یہ دیکھیں نا جہاں میں کھڑا ہوں، مثال کے طور پہ یہاں کعبہ ہے تو سامنے طائف ہے، پھر وہ ایسے سلسلہ چلتا ہے. تو اس نے کہا جی اس پہاڑی کے پیچھے، یعنی طائف کے جنوب مغرب میں یہ حضرت حلیمہ کا یہاں وہ بنی سعد کا قبیلہ یہاں ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ تو اگر شارٹ بھی کریں تو مکے سے یہ 30-35 میل سفر بنتا ہے. اتنا لمبا سفر پہاڑوں میں، اور ہموار زمین بھی وہاں بہت کم ہے. ایسے کتنی مشکل زندگی تھی. اور یہ خانہ بدوش تو نہیں کہتا، بدوی لوگ، غربت تھی. وہ اس طرح عورتیں آتی، مکے کے سرداروں کے بچوں کو لے جاتی، دودھ پلاتی، اعزاز و اکرام ملتا، انعام ملتے، پیسے لیتے اور بڑی محبت سے پالتے. اور حضور سے پہلے آپ کے تایا کا بیٹا حارث بن عبد المطلب کا بیٹا حارث ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ابو سفیان ہے. ایک تو ابو سفیان مشہور ہے نا، امیر معاویہ کے باپ، ان کی بات نہیں کرتا. ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی قبیلہ بنی سعد میں پل چکے تھے، اور حضرت حلیمہ کے ہاں یہ پہلے دودھ پی چکے تھے. اس لیے یہ آپ کے تایا داد جو بھائی ہیں نا، ابو سفیان، یہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں. وہ پہلے بھی اس قبیلے میں آمد و رفت تھی. حضرت حلیمہ کہتی ہے ہم آئی، اور اتنا لمبا سفر کر کے، اور قید کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، اونٹنیوں بکریوں کے چرنے کے لیے کوئی سبزہ ایک دن کا بھی نہیں تھا. اور حالت یہ تھی کہ غربت و افلاس کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے ہماری اونٹنی کے پاس ایک قطرہ دودھ بھی باقی نہ رہا تھا، اور میرے سینے کے اندر بھی دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا. اور میرا بیٹا دودھ پیتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا. حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا نام عبداللہ، 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام انیسہ، ایک کا نام جزامہ. اور جزامہ کا لقب ہے شیمہ. حضرت شیمہ سنتے ہیں نا، یہ جزامہ کا لقب ہے. 2 بہنیں 1 بھائی. یہ حضرت حلیمہ کے یہ کل اولاد ہے. اور میرا عبداللہ بیٹا میرا دودھ پیتا تھا، وہ میرے ساتھ تھا. یہ لمبا سفر کیا میں نے، میرے شوہر نے، اور ہماری اونٹنی اتنی پتلی، نحیف اور کمزور ہو چکی تھی کہ چلنے کے بھی قابل نہ تھی. اور میں اپنے ہم سفروں سے بالکل پیچھے رہ گئی. حال یہ تھا. اور میرا بیٹا رات کو اتنا روتا کہ ہم سو نہ سکتے تھے بھوک کی وجہ سے. بھوک کی وجہ سے ہم سو نہیں سکتے تھے. آئی
عورتیں پھری، یہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. تو خیر میرے حصے میں عبداللہ کا بیٹا آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا باپ بھی فوت ہو چکا تھا. اور حضرت عبداللہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، چند بکریاں، ایک لونڈی اور 2-4 اونٹ، بس یہ ان کا کل ترکہ تھا. یقیناً عورتیں تو اعزاز و اکرام کے لیے بچوں کو لے جاتی تھی نا، کہ ان کو پالیں گے، یہ دودھ پیئیں گے، ان کے والد سرمایہ دار لوگ ہمیں پیسے دیں گے. آج تو یہی تھی نا. لیکن آخرکار ہمارا نصیب، ہم بھی اس بیٹے کو لے کر جب اپنے ڈیرے کی طرف پلٹے. ڈیرے سے مراد یہ ہے کہ مکے میں جو بھی قافلہ آتا مکے کے باہر پڑاؤ ڈالتا، اپنا سامان نگران وہاں بٹھاتے، اپنے کام کے لیے آتے. ہم نے بھی پڑاؤ ڈالا. جب میں محمد بن عبداللہ کو اٹھا کر اپنے پڑاؤ اپنے ڈیرے کے خیمے میں لے کر گئی تو یہ بچہ میرے سینے سے لپٹ گیا. اور میں نے کیا دیکھا کہ میرا وہ سینہ جو دودھ سے کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے خالی تھا، میرے دونوں سینے دودھ سے بھر گئے. اور محمد ابن عبداللہ نے سیر ہو کر دودھ پیا. اور اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دودھ پلایا تو اس نے بھی سیر ہو کر پیا. یہ کیا ہے؟ یہ فیضان مصطفیٰ ہے. پیدائش سے ہی شروع ہو گیا اور روح مبارک سے یہ فیض ایسے ہی چلتا رہا. پھر وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنی اونٹنی کے پاس گیا، واللہ جو کئی مہینوں سے قحط کی وجہ سے اس کے پاس ایک دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا. جب میرا شوہر ابو زویب، ابو قبیشہ، ابو کبشہ، جس کا نام حارث تھا، وہ گیا، اس نے اپنی اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھرے ہوئے تھے. اس نے دودھ دویا، میں نے پیا، میرے شوہر نے پیا، میرے بچوں نے پیا، قافلے والوں نے پیا. جب ہم نے یہ کیفیت دیکھی تو ہم کہنے لگے کہ اس بچے کا معاملہ کو غیر معمولی خدا کے ساتھ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. پھر ہم چلے. میری سواری جو آتی بار سب سے پیچھے تھی، جب جا رہے تھے تو میری سواری دوڑ کر سب سے آگے پہنچ چکی تھی. اور میری ہم سفر عورتیں کہنے لگی، حلیمہ سواری تو وہی ہے، ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. میں اپنے خاندان میں لے کر گئی، اپنے قبیلے میں لے کر گئی. وہ کہتی ہے میں نے چونکہ بکریاں رکھی ہوئی تھی، میں چرانے کے لیے جاتی، میرے ملازم چرانے کے لیے جاتے. جب سے حضور گئے، باوجود قحط کے، بارش بھی نہیں اتری، قحط کے باوجود میری بکریاں خوب چر چک کے آتی اور دودھ دیتی، اور لوگوں کی بکریاں جاتی تو بھوکی اور بغیر دودھ کے آتی. اور میرے قبیلے کی عورتیں کہتی کہ تم بھی بکریاں وہاں لے کر جاؤ جہاں حلیمہ کا غلام لے کر جاتا ہے. پھر وہاں بھی چرتی، لیکن میری بکریوں کا دودھ اور ہوتا، ان کا دودھ اور ہوتا. یہ فیضان تھا حضور کا، اللہ نے بنایا. اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ دیکھتے. 2 سال کے بعد میں لے کر آئی، دودھ پیا، لیکن یہ بچہ ہماری آنکھوں کا تارا بن چکا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فیض ہی فیض بڑھ رہا تھا، چاروں طرف خوشیاں بڑھ رہی تھی، ہمارا قبیلہ عزت پا رہا تھا، خوشحالیاں آ رہی تھی. میں نے حضرت آمنہ سے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس کو پھر لے جاؤں. حالانکہ رضاعت پوری ہو چکی تھی، میں پھر لے گئی. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی یا 4 سال، اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 5 سال. ایک دن حضور باہر گئے، دوڑا دوڑا ایک چرواہا آیا، اس نے کہا اے حلیمہ تیرے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اور یہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا کہ جبریل نے آپ کے سینے کو چاک کیا، ایک تشت میں رکھا،
زمزم کے پانی سے دھویا اور روحانی طور پر قلب محمد سے کوئی چیزیں نکال دی گئی. اور وہ کیا نکالی گئی؟ جیسے وہ آیت سنتے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ چاہتا ہے اہل بیت رجس تم سے نکال دے، رجس نکال دے. یہ دنیا داری ترجمہ ہے. اہل بیت کے دلوں سے اللہ دنیا نکال دے، خطا کے تصور نکال دے. روحانی طور پر قلب محمد کو صاف کر دیا گیا. یہ شق صدر کا واقعہ یہ بھی پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. ابھی بیست تو نہیں ہوئی نا، جبریل تو نہیں آئے نا، بحیثیت خدا کے بندے آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے جو عام بشر کا نہیں ہوتا. اس طرح کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں؟ نہیں، یہ سازش ہے، ایک دھوکہ ہے، تاکہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ یہ طبقہ گستاخ مصطفیٰ ہے. نہیں، سن لو ذرا، کان کھول کے سن لو کہ وہ ہم جیسے نہیں. پہلے ان کے حالات میں پڑھو. اللہ نے سینہ 2 بار شق صدر ہوا، معراج کی رات اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں شق صدر ہوا، صاف کر دیا گیا. اور یہ کیا ہے؟ وہ بحیثیت بشر کے جو خواہشات تھے. اچھا جی، ہر آدمی کی خواہش نہیں ہے کہ میں خوشحال رہوں، جوان رہوں، بیمار نہ ہوں، مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، دکھ نہ. ہر آدمی کی خواہش ہے نا، خواہش ہے. تو یہ خواہش حضور کی بھی تھی نا، بحیثیت بشر کے. لیکن آپ نے ساری خوشیاں قربان کر دی، سارے دکھ قبول کر لیے اللہ کے لیے، سارے دکھ قبول کر لیے اللہ کے لیے. غربت کو پسند فرمایا آپ نے. غربت حضور کے مقدر میں نہیں تھی، حضور نے اپنے لیے پسند فرمائی اور امت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اور اپنے لیے کیا کہا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ مجھے اور میری آل کو روزی تھوڑی دینا. تو خیر آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح جاری رہا. 5 سال یا 6 سال کی عمر میں واپس آئے دادا عبد المطلب کے پاس. 2 سال رہے. عبد المطلب جاتی بار ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ دے گئے، کیونکہ ابو طالب اور عبداللہ کی ماں ایک تھی، باپ ایک تھا. اور ابو طالب عبد المطلب کے بعد روحانی پیشوا تھے اہل مکہ کے، کیونکہ واقعہ ابراہ کی وجہ سے، ابراہ کی وجہ سے عبد المطلب روحانی پیشوا بن چکے تھے کہ بھئی ان کے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہے. عبد المطلب نے کعبے کے غلاف کو ہلایا، اب ابیلے آئی اور وہ تباہ ہوا. روحانیت، ایمانی پیشوا، کعبے کے متولی، اور پھر ابو طالب بن گئے. اور ابو طالب نے حضور کا ساتھ 42 سال دیا. کتنے سال؟ 42 سال. اور حضور کی بنیاد پہ دوستی اور دشمنی رکھی. جو میرے بھتیجے کا دوست وہ ابو طالب کا دوست، جو میرے بھتیجے کا دشمن ابو طالب کا دشمن. اپنے بیٹوں سے بڑھ کر عزت دی. اور شیب ابی طالب میں اپنے بھتیجے کے لیے رہے، قید کاٹی، اور بڑھاپے میں کفر کا مقابلہ کیا اپنے بھتیجے کی خاطر. اور یہاں تک الفاظ کہے کہ اے میرے بھتیجے، کسی خوف اور کسی ڈر میں نہ آنا، جو تیری دعوت ہے اس کو کہتا جا، جب تک میں دفن نہ ہو جاؤں میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ رہے ابو طالب. اور اتنا پیار، مکہ والے آئے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے اے ابو طالب، قحط ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، دعا کرو. صاحب سیرت الرسول نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کعبے کے اندر برآمد ہوئے تو انہوں نے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. جب ان کی کفالت میں ہے تو عمر 8 برس تھی.
8.5 یا 9 برس عمر ہوگی حضور کی. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. کن کا؟ حضور کا. اور 7 اور بھی بچے ہیں. ابو طالب نے لا کر حضور کو ایسے کعبے کے ساتھ ٹیک دیا. آپ کی پیٹھ کعبے سے لگا دی. لگا کر سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے. اور راوی لکھتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کی پیٹھ کعبے سے ٹکا دی اور دعا کرنے لگے. ادھر دعا کی, ادھر گھنے بادل آسمان پہ نمودار ہوئے اور مکے کے اندر ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ گئی تھی. تو یہ مکے والے تو روح مبارک سے فیضان عمل بھی طلب کیا کرتے, بارش کا فیضان طلب کیا کرتے تھے. ایسی تباہ پھر جب اٹھی اور آگے گئی تو پھر ایسی طبیعت نے کیا کیا؟ ایسی طبیعت نے حلف الفضول جیسے معاہدوں میں شرکت کی کہ اگر ایک شخص عاص بن وائل عمر بن ناس کا باپ ایک خارجی مسافر سے مال خریدتا ہے تو اس کے پیسے کھا جاتا ہے. وہ جبر ابو قبیس پہ چڑھتا ہے اور آواز دیتا ہے مکے والو میری مدد کرو, عاص بن وائل نے میرا مال کھا لیا ہے. زبیر بن عبد المطلب اٹھتے ہیں, عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ شریک مجلس ہوتے ہیں اور ایک معاہدہ طے ہوا کہ بھئی آج کے بعد اگر کوئی کسی کا مال کھائے تو سب مل کر مظلوم کی مدد کریں گے. اگر طاقتور کمزور کو کھانے کی کوشش کرے تو اس کی مدد کی جائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اس معاہدے کے اندر میں بھی شامل تھا. اور یہ بعثت سے پہلے کے واقعات ہیں. تو آپ تو ایسا مزاج اللہ نے بنا دیا تھا جس سے انسانیت کو سکھ ملے. حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آتا ہے, قریب تھا کہ سرزمین مکہ خون سے رنگین ہو جاتی, لیکن آپ کی کمال حکمت عملی نے چادر کو بچھایا, حجر اسود کو رکھا, سارے قبائل کے لوگوں سے کہا اسے پکڑ لو اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا اور جعل امین کی آوازیں لگی. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امن و سلامتی کے پیغامبر تھے اور ان کی کتاب امن و سلامتی کی کتاب تھی. ان کی شریعت انسانیت کے لیے ایک سکھ کا پیغام تھا. لیکن افسوس آج مستشرقین کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مغرب میں بیٹھ کر اسلام دشمن لوگ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ اسلام کا چہرہ, حضور کا چہرہ, قرآن کا چہرہ بگاڑ کر اقوام عالم کے سامنے پیش کرتے کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ دنیا کا امن برباد کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے کفر کی سازش یہ ہوتی ہے کہ یہ بہانہ بنا کر ان کے ملکوں پہ قبضہ کیا جائے, ان کا قتل عام کیا جائے, ان کی بندرگاہوں پہ قبضہ کیا جائے. دیکھتے نہیں ہو کبھی طالبان کا بہانہ بنا کر افغانستان کی انسٹینٹ بجائی, کبھی ایران, کبھی عراق, کبھی شام, کبھی لبنان, کبھی اردن, اور جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ایران ایٹمی اور جوہری توانائی حاصل نہیں کر سکتا, دنیا کے امن کو خطرہ ہے. لو جی, اسرائیل کو سالانہ کی بنیاد پر اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا جاتا ہے اور اس کے جوہری پروگرام کی پوری حفاظت کی جاتی ہے. اس سے دنیا کے امن کو خطرہ نہیں ہے. یہ مسلمان دہشت گرد ہے. شاید دہشت گرد ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. کیا ایسی کو بات ہے کہ کافر دہشت گرد نہیں ہو سکتا؟
یہ پچھلی 4 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے پوری دنیا کے اندر کفر دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن وہ طاقتور ہے، طاقتور مارے بھی اور بولنے بھی نہ دے۔ یہ حالات ہے پوری دنیا میں اس وقت، اور اربوں کی آنکھیں تو اب کھلی ہے نا۔ اربوں نے $1 ٹریلین آج تک امریکہ کو دیے کہ آپ ہماری حفاظت کریں، ہماری بادشاہت کی، ہمارے علاقوں کی، ہمارے عوام کی۔ تو دیکھ لیا آپ نے قطر میں کیا ہوا، دنیا کا سب سے بڑا امریکی اڈا قطر کے اندر ہے، جس سے پتہ نہیں کتنی دولت لے رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ اب اربوں کی آنکھیں کھلی اور کھلنی چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جہاں افواج پاکستان کو حرمین شریفین اور سرزمین عرب کی حفاظت کی سعادت ملے گی، ساتھ ہم غریبوں کا بھی کچھ سنور جائے گا، ہماری معیشت کے اشاریے بھی اوپر جائیں گے، اور اللہ کرے قطر اور متحدہ عرب امارات ہمارے ساتھ کر لے تو سعودی عرب پر ایٹمی قوت کی چھتری آ گئی، ایٹمی قوت کی چھتری آ گئی۔ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اب ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور عالم عرب کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ اس لیے الکفر ملت واحدہ، کفر کبھی مسلمان کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ کفر ایک ملت ہے، جہاں بھی ہو، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ یہودیت کا پودا لگایا، آج وہی مغرب پچھتاتا ہے۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے، پوری دنیا کو، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ بہادر ہے، اور امریکہ نے ہمیشہ مسلمان کے ساتھ منافقت کی ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور دونوں ملکوں کو اور قریب ہونے کی اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرمائے۔ پاکستانی فوج، پاکستانی عوام، پاکستانی لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی پوری دنیا سے بہادر اور کعبۃ اللہ حرمین شریفین کی عزت کے لیے کٹ مرنے کا عہد رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب